السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اوپینین۔ انڈیا نے ریسنٹلی پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ ان کے سبسکرائبر کی بات کروں، وہ تقریباً 62 ملین سبسکرائبر کے اوپر کنسسٹ کرتے تھے وہ یوٹیوب چینلز۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، یعنی کہ جیو نیوز کو بھی بین کیا گیا، اس کے علاوہ ARY نیوز کو بھی بین کیا گیا، جس میں سما ٹی وی بھی شامل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو چینلز تھے ظاہر ہے پولیٹیکل کمنٹری کے لیے جو ہے جانے جاتے ہیں، لیکن نہ صرف پولیٹیکل کمنٹری جو چینلز کرتے تھے ان کو بین کیا، بلکہ جو سپورٹس چینل تھے، سپورٹس جرنلسٹ تھے، ان کے چینلز کو بھی ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا اور بند کر دیا گیا۔ انڈیا کی طرف سے ریزن یہ دی گئی کہ یہ جو چینلز ہیں یہ انڈیا میں کمیونل ٹینشنز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ مس انفارمیشن جو ہے یہ چینلز پھیلا رہے تھے۔ سو مودی نے کیا کیا ہے کہ جو کراس بارڈر نیریٹو تھا اس کو کرٹیل کر لیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا انڈیا میں۔ جب سے BJP کی گورنمنٹ آتی ہے تب سے لے کے اب تک انڈیا کی جو سیکولر نیچر تھی وہ ہمیشہ سے ہرٹ ہوتی رہی ہے۔ 2014 سے آنورڈز آپ دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ انہوں نے مینارٹی کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کے درمیان ڈویژن بھی پھیلائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا اس کو آپ نے کرٹیل کیا، جو فریڈم آف سپیچ تھی اس کو بھی آپ نے کرٹیل کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ یعنی کہ 161 نمبر کے اوپر سٹینڈ کرتا تھا، جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ ہے اس میں انڈیا، اب وہ جو انڈیکس ہے وہاں پہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ ڈکلائن ہو چکی ہے، مزید کم اور ورسٹ ہو چکی ہے۔ آج کل انڈیا وہاں پہ 180 پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ سو یہ چیز بھی بیسیکلی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، انڈیا میں پرٹیکولرلی جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ دن بدن کرٹیل ہوتی جا رہی ہے۔ مودی جب پاور میں آتے ہیں تب BJP کے اگینسٹ جو ہے ایک ویڈیو جب بنائی جاتی ہے، BBC کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں، سو ان ڈاکیومنٹریز کو بھی مودی کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہی کرٹیل کرتے ہیں اور ان کے اوپر بین کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا از موونگ ٹو ورڈز اتھارٹیرینزم۔ انڈیا اب وہ والا سیکولر انڈیا نہیں ہے جس کا خواب گاندھی نے دیکھا تھا، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الیکشنز کرانے ہیں، بلکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فریڈم بھی انشور کرانی ہے، وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی آپ نے انشور کرانا ہے۔ لیکن مودی کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس کی جو نیچر ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں بلکہ اتھارٹیرین نیچر ہے۔ ایون جب الیکشنز بھی ہو رہے تھے تب بھی مودی نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو اسی طریقے سے پنش کیا، ریپریشن کا جو ہے وہ فل فلیج استعمال کیا گیا اس الیکشن میں بھی، اور پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل میں ڈالا گیا، اور ان کا جو نیریٹو تھا، ان کا جو بیانیہ تھا وہ عوام تک اس طریقے سے نہیں پہنچنے دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف انڈین میڈیا کی اگر آپ بات کرو تو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ جرنلزم کے ایتھکس ان میں جو ہے لیک کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ جو ہے ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے نریندرا مودی کا۔ چاہے ریسنٹ انسیڈنٹ ہو، پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہو، یہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے جس میں 16 یوٹیوب چینلز پاکستان کے بین کیے، اس کے پیچھے جو مین کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلگام انسیڈنٹ، اور جس کے بارے میں انڈیا وداؤٹ اینی ایویڈنس، آلدو پاکستان نے کہا کہ آپ اس کا انٹرنیشنل جو ہے پروب کراؤ، ہم لوگ جو ہے آپ کے ساتھ ہر طرح سے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اگری ہیں، ولنگ ہیں، لیکن انڈیا نے ابھی تک کوئی کنکریٹ قسم کے ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھے، لیکن بلیم گیم کی، اور اسی بلیم گیم کے نتیجے کے تحت دونوں کنٹریز جو کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر ویپنز بھی ان کے پاس موجود ہیں، سو ایک نیوکلیئر وار کا جو تھریٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ جو ٹینشنز ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان وہ دن بدن اسکلیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پاکستانی گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے تو ریسنٹلی یہ بھی کہا کہ اگلے 24 گھنٹے پاکستان کے لیے اہم ہیں، کیونکہ انڈیا جو ہے کسی طرح کا ملٹری آپریشن جو ہے پاکستان کے اگینسٹ کر سکتا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا مودی کی، کہ مودی نہ صرف ریپریس کر رہا ہے فریڈم آف سپیچ کو، بلکہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ مودی کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے۔ کیسے بنا ہوا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی فیلیئر ہوا، لیکن پھر بھی مودی کو کسی نے مودی سے نہیں پوچھا کہ یہ سیکیورٹی فیلیئر کیوں ہوا، آلدو اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا انڈین میڈیا کی طرف سے کہ مودی صاحب جو تھے وہ سعودی عرب کا وزٹ کر رہے تھے، اور اچانک سے انہوں نے سعودی کا جو وزٹ تھا وہ
کٹ شارٹ کیا اور پھر وہ واپس آ گئے. امت شاہ نے فوراً سے دورہ کر لیا کشمیر کا. یعنی کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے ایک اسکیپ ڈھونڈ رہے ہو اور ابھی تک آپ اس چیز کا جواب نہیں دے سکے ہو کہ ایک ایسا ریجن، ایک ایسا ایریا جہاں پہ 7 لاکھ کے قریب جو فورسز ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پہ اس طرح کا ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ابھی تک پورے انڈین میڈیا میں سے کسی نے گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کیا، آلدو وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ مودی جو ہے جس طرح کی ہٹلر کی فلاسفی ہوتی تھی، آپ دیکھیں کہ ہٹلر بھی اسی طرح کے پروپیگنڈا کو یوز کرتا تھا. یعنی کہ اپنے پبلک اوپینین کو شیپ کرنے کے لیے اپنے کچھ ادارے بنائے ہوئے تھے، اسٹیٹ کنٹرولڈ ادارے تھے جو کہ اس کا بیانیہ جو ہے لوگوں کو بیچتے تھے. اسی طرح کا بیانیہ مودی جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور مودی کی گورنمنٹ نے ڈویژن جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دی ہے. چاہے وہ منی پور کا انسیڈنٹ ہو یا ایون جب یہ پاور میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا جو سب سے بڑا پرومس تھا وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو منورٹی کمیونٹی ہے اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، چاہے مسجد کو ڈیمالش کرنا ہو یا پھر وہاں پہ آپ نے ایک نیا مندر بنانا ہو، رام مندر کی کنسٹرکشن ہو. سو اس طرح کا یعنی کہ آپ نے مذہب بیچا. آلدو یورپ کی بات کریں تو یورپ نے اسی مذہب کو سیپریٹ کرنے کے لیے پالیٹکس سے 30 ایئرز وار لڑی تھی. یعنی کہ 30 سال جنگ لڑی یورپ نے، اور پھر وہ اس خون خرابے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. اور اسی کی بنیاد کے اوپر نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اوپر جو ہے بنیاد رکھی گئی تھی انڈیا کی، اور وہ سیکولر نیچر تھی. لیکن ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو ترقی کا انجن ہے وہ ریورس ہو جائے گا مودی کی گورنمنٹ میں، کیونکہ مودی جو ہے مذہب کو بیچ رہا ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.